مصروفیات کی وجہ سے جو ہمارے خلاصہ قرآن میں تھوڑی دیر ہوئی، انشاءاللہ 25ویں روزے تک ہم کوشش کریں گے کہ مکمل بقیہ جو ہمارے 10 سپارے ہیں ان کو ان 5 دنوں میں 4 دنوں میں اپلوڈ کر دیا جائے۔ تو آپ سب کو اہلاً وسہلاً ہماری اس کلاس میں جرنی آف قرآن 30 دن کا آج ہمارا 21واں خلاصہ قرآن یعنی سپارہ ہے۔ تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جس آیت سے کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو سپارہ ہے نا، اس میں 4 صورتیں ہیں، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ اللہ اس میں بیان فرماتے ہیں۔ تو ہم سورہ روم سے جو شروع کرتے ہیں، یہ روم اصل میں عیسائی لوگ تھے۔ روم اور فارس کی بڑی مانی جانی اس وقت سلطنتیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو ان کی آپس میں جنگ چلتی رہتی تھی۔ یعنی ایران کے رہنے والے جو اہل فارس تھے وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے اور آگ کی پوجا کرتے، مجوسی بن کر رہتے، اور روم کے لوگ عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ اللہ کی دعوت، ٹھیک ہے وہ کچھ چیزوں میں بڑھ گئے حد سے، تثلیث کے عقیدے میں اور بھی، لیکن مسلمانوں کی ہمدردی روم کی طرف تھی اور مشرکین مکہ کی اہل فارس یعنی ایران کی طرف تھی۔ ایرانیوں نے رومیوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا، انہیں مارنا شروع کر دیا، اور اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے روم کے دارالحکومت کو چھوڑ کر ارد گرد سارا قبضہ کر لیا۔ اور ان کی نیت پتہ کیا ہوتی تھی؟ مسلمان بھی یہ بھی کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم جو ہیں اہل فارس کے بالکل ملتے جلتے عقیدے پر ہیں، تو ہم جو ہے مسلمانوں کو بھی کچل دیں گے۔ ادھر سے ایران نے روم کو کچل دیا، تو یہ تبصرے چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حمایت ایران کے ساتھ نہیں تھی بلکہ روم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کی نا، فرمایا شروع جو کریں گے اب سورت کو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم کا معنی حروف مقطعات ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو بھی پتہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ پتہ ہو، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ کلام کی خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ شاعر آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں اپنے شعروں کی، اپنی جو ان کی زبان ہوتی ہے یعنی جس تحریر کو لکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے۔ بڑے علماء جو ہیں، خطیب بھی ہیں، وہ بھی بعض جملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن کا حسن ان حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہوا ہے، بعض جو صورتوں سے پہلے آتا ہے فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ یہ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان قریب یہ غالب آ جائیں گے۔ یہ بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ مشرکین کی نظر میں اہل فارس جیت رہے تھے اور مسلمان چاہتے تھے کہ روم جیت جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ سنا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ روم غالب آ جائے گا، تو انہوں نے یہ بات آ کر مشرکین سے کہی کہ اما انہم سیغلبون، سن لو یقیناً رومی غالب آئیں گے۔ تو مشرکین مکہ وہ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ مدت طے کر لو، اگر روم جیت گیا تو ہم تو یہ کچھ عنایت فرمائیں گے، اور اگر اہل فارس جیت گئے تو تجھے ہمیں کچھ دینا پڑے، جو بھی انہوں نے مدت شرط طے کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ شرط جب حرام ہوئی اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 5 سال مدت انہوں نے طے کی، لیکن فتح نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا کہ تم نے یہ مدت 10 سے کم کیوں مقرر نہ کی، یعنی تم نے 10 سال تک اس کو مقرر کرنا تھا، تم نے جلدی کر دی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رومی پھر غالب آ گئے کچھ عرصے بعد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط جیت گئے تو مشرکین مکہ سے طے کیا تھا، تو ان کے پاس گئے اور اپنا مال جو تھا ان سے وصول کیا۔ یہ شرط لگانے سے پہلے کا جو دور تھا اس وقت انہوں نے طے کیا تھا، مال لیا ان سے۔ تو بہرحال یہاں تک یہ باتیں، اس کا آغاز سورۃ روم کا، اب اس کو پڑھیں گے سورۃ روم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس نوعیت کے لیے، کس حساب کے لیے مسلمانوں کو سمجھا کر اس میں باتیں کی ہیں۔ اس کے اندر سرداران قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ زمین کی سیر کیوں نہیں کرتے ہیں، عاقبت دیکھیں یعنی انجام دیکھیں ان کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 9 نمبر آیت تک سرداران قریش کو، مکہ کے جو بڑے سردار ہیں ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے آگے بھی یہ ذکر کیا ہے 12 نمبر آیت میں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم اس دن نا امید ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ 16 نمبر آیت تک اللہ نے ان کے ساتھ کس طرح تبصرہ فرمایا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 20 نمبر آیت تک توحید ربوبیت اور یوم آخرت پر عقلی دلائل دیے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہوئے اور جو پھیل رہے ہو، یعنی اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر بشر انسان یعنی
इंसान खड़ा कर दिया अल्लाह ने बनाकर मट्टी से, और फिर आज देखो दुनिया में किस तरह फैल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये उनको अपनी रबूबियत की अलामत और क़यामत के दिन उठ जाने के ऊपर अल्लाह ताला इसमें बातें फरमा रहे हैं, निशानियाँ हैं। आप ये इसकी आयत पढ़ेंगे ना, 22 नंबर, इसके बाद 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, ये सारी आयत वमिन आयातिही वमिन आयातिही वमिन आयातिही, अल्लाह इन लफ्ज़ों से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि अल्लाह की निशानियाँ इसके अंदर, ज़मीन और आसमान को पैदा करने के अंदर, दिन और रात के अंदर अल्लाह ताला ने निशानियाँ पैदा फरमाई। खौफ और तमे के अंदर वो जो तुम्हें बिजलियाँ दिखाता है, फिर उसमें निशानियाँ दिखाता है, तो अल्लाह कहते हैं ये सारी निशानियाँ ज़मीन और आसमान के पैदा करने में, होने में, ये इंशाअल्लाह आप 25-27 नंबर आयत तक पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने अल्लाह इस चीज़ को वाज़े कर देंगे कि रबूबियत क्या और आखिरत पर ईमान क्या है। इससे आगे अल्लाह ताला ने ग़ुलाम की मिसाल पेश की है 28 नंबर आयत में। अल्लाह फरमाते हैं कोई शख्स ये पसंद करता है कि उसका ग़ुलाम मालिक के बराबर आकर बैठे और वैसा उसके साथ लेवल में एक हो जाए, यानी उस लेवल का बन जाए। कोई नहीं चाहता, मुलाजिम को मुलाजिम बना कर रखते हैं। अल्लाह कहते हैं मैं खालिक हूँ, मैं रब आम बंदों को अपने इख्तियार क्यों दूंगा। अब देना फलां धी दिंदा, पुत्र दिंदा, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। अल्लाह कहता है तुम्हारी अकल काम नहीं करती है कि मैं किसी को अपना इख्तियार दूंगा। तुम अपने मुलाजिम को अपने लेवल तक नहीं लाते और अल्लाह आम मखलूक को रब्बुल आलमीन के लेवल में ले आएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये समझा रहा है। इससे आगे अल्लाह ने ज़कात से माल जो इंसान देते हैं उनका माल बढ़ता है, अल्लाह ने उसका तज़किरा फरमाया है ये 39 नंबर आयत में। और सूद से जो माल लेते देते हैं उनमें उनका माल कम हो जाता है। सूद का सबसे छोटा गुनाह माँ से ज़ना है, माअज़ल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए। और ज़कात जो नहीं देते, क़यामत के दिन इनके गलों में ना माल सांप की शक्ल, अज़दहा की शक्ल में तोक बनकर गले में आ जाएगा और डसेगा इनको कि मैं तेरा माल हूँ जिसे तू, जिस कुरान में अल्लज़ी जमा मालहू वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहू अख़लदा, ये माल को जमा कर करके ऐसे रखते हैं लोग जैसे हमेशा इनके पास रहना है, लेकिन इनका मुकद्दर सिर्फ मट्टी है। माल जब इंसान मर जाता है फिर पड़ा रह जाता है, तो बेहतर है कि फरमाया जिस तरह कुरान में आता है खर्च करोगे इससे पहले मिन कबली अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी के पास मौत पहुँचे अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। इससे आगे अल्लाह ताला ज़मीन में फ़साद और इंसान के अमाल का जो नतीजा है, यानी ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, इस ज़मीन पर जो खुश्की या तरी पर दोनों पर जो फ़साद है ना, फरमाया वो इंसान के अपने अमाल है, हाथों की कमाई है। यानी ये ना हर चीज़ अल्लाह पे डाल दिया करें, ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह की तरफ से। ऐसा होता है जी, कुदरत के मामलात हैं, हर चीज़ वहाँ से नहीं होती है। हर तकदीर से पहले ना तदबीर होती है और तदबीर इंसान खुद करता है। आप किसी करंट वाली तार को पकड़ने लग जाएं और कहें तकदीर में हो तो मर जाऊँगा, ये तदबीर आप कर रहे हैं, उसके करीब जा रहे हैं, हालांकि पता है कि नुकसान देती है, तो ये तकदीर नहीं थी, आपने खुद अपना नुकसान किया। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसको वाज़ेह फरमा दिया है। इससे आगे भी आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ने रसूलों के ज़रिए जो हकीकत वाज़े की, यानी जो शख्स जुर्म करता है उसे हम दुनिया में भी सदा देते हैं, अल्लाह ने उसका तज़किरा भी 47 नंबर आयत में कर दिया है। इससे आगे आप पढ़ें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसमें आखिरी आयत 53 नंबर आयत, यानी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस सूरत की, फरमाया कि बेशक ना तो मुर्दों को सुनाता है ना बहरों की पुकार सुनाता है, लेकिन वो जब पीठ फेर कर लौट जाएँ, यानी ये जिनको पूछते हैं अल्लाह के सिवा, यानी ये बहरे गूंगे और ये मुर्दे जो हैं इनको नहीं सुनाते आप, ना आप इनसे कोई बात करते हैं, ना इनसे कोई फैज़ याबी वाला चक्कर है। अल्लाह फरमाते हैं ये तो पीठ फेर जाएंगे दुनिया में भी आखिरत में भी। किसी से पूछें भाई तू मेरी किसी चीज़ की गारंटी लेता है मेरे नफ़े नुकसान की, सब भाग जाएंगे। अल्लाह कहता है क़यामत को भी भाग जाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह ने इसमें ये बातें फरमाई। सूरत लुक़मान है, इसी बारे में ये मक्का के दरमियानी दौर में नाज़िल हुई है। सूरत लुक़मान, ये एक दना शख्स था, अक्लमंद शख्स था। अल्लाह ने देखे उसकी बातों को उसके नाम पर सूरत रखी और अल्लाह ने जो उसकी वो बातें उसने अपनी औलाद को नसीहत फरमाई थी, अल्लाह ने कुरान बनाकर नाज़िल कर दिया। फरमाया कि सबसे पहली बात आप पढ़ेंगे ना, मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, यानी लोगों में से बाज़ हुए जो गाफिल करने वाली बात यानी ख़रीदते हैं, वो अल्लाह के मुकाबिल यानी मौसीकी को, ऐसी चीज़ों को जो दीन की तरफ रग़बत इख्तियार नहीं करने देते बल्कि इस्लाम छूट जाता है। गाने हैं ना, अरब के लोग खुद नहीं पेशावर थे ऐसे, अरब के लोग मक्का के खुद गाने नहीं गाते थे, मौसीकी की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन उन्हें लोंडियाँ ले आए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो लोंडियाँ सामने ले आते, ऊंची ऊंची बोलती, शोर करती, वहाँ पर खड़े और गाने गाती। सारा बदर में गाने गाती हुई औरतें उनके साथ आई थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये तज़किरा फरमाया कि वो कुरान के मुकाबले में जो गाने और मौसीकी को तरजीह देता है ना, अल्लाह उनके साथ क्या फरमाएंगे, ये आप 7 नंबर आयत तक पढ़ें, इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है। लहवुल हदीस से मुराद वो गाना बजाना है, यानी उसका साजो सामान, आलात, मौसीकी, कुछ भी, हर वो चीज़ जो इस नीयत से बेची जाए या किया जाए कि इससे गाने सुने जाएंगे, बनाए जाएंगे, तो वो फिर इस ज़ुमरे में आ जाती है। इससे आगे हिकमत लुक़मान जो रहिमहुल्लाह उनकी हिकमत थी, अल्लाह ताला ने वो क्या बयान फरमाई। पहले नंबर पे फरमाया कि बेशक लुक़मान को अल्लाह ने दनाई अता की, और अल्लाह का शुक्र कर, वो जो शुक्र करते हैं वो अपने लिए ही शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला इन आयात में ये फरमा रहे हैं, 12 नंबर आयत में सूरह लुक़मान की। तो बहरहाल इससे आगे अल्लाह ताला ने जो उनकी कुछ नसीहतें हम तक पहुँचाई हैं,
فرمایا کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پہلی بات جو اپنے بیٹے چھوٹے کو لقمان علیہ السلام نے سے کہی اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا، 13 نمبر آیت ہے اس سورت کی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں شرک کے بارے میں بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی اور کس طرح باپ بیٹے کو سمجھا رہا اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے آگے دوسرا میں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی وہ کس طرح کے لوگ تھے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وہ اس وقت بھی باپ کے بارے میں صلہ رحمی کا مزاج رکھتے تھے، اور آج قرآن و حدیث پڑھ کر ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ 15 نمبر آیت تک والدین کے ساتھ احسان کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے تیسرے نمبر کی نصیحت تھی کہ اللہ کے جناب میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی عمل ہے نا، اسے حقیر نہ سمجھنا، اللہ اس کا اجر دیتا ہے اور اس اللہ اسے ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر فرمایا کہ ایمان کے بندے کے، یعنی ایمان کے بعد کے جو بندے کے فرائض ہیں نا، فرمایا اس کی تلقین اس نے اپنے بچے کو کی، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز کو قائم کر، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں نماز کی، پھر نیکی کا حکم دینے کی، برائی سے منع کرنے کی، مصیبت پر صبر کرنے کی، یہ ساری چیزیں بیان کر کے فرما رہے ہیں یہ ہمت کا کام ہے اگر تم کر جاؤ تو بہرحال یہ نصیحتیں انہوں نے ساری یہاں پر کی۔ اس سے آگے مکہ والوں کے دلائل اللہ تعالیٰ نے کچھ وہ بیان فرمایا، جس طرح وہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو جو چاہیں جس طرح چاہے اللہ کو دماغ میں وہ سوچ لیتے ہیں، کتاب اللہ نے جو تعارف کروایا، جو ان کو علم نبیوں نے دیا، وہ اس پر نہیں چلتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ انسانوں کو بھی نصیحت فرمائی اس کے اندر آخری بات اس صورت کی کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آ سکے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو کہہ دیا نا وہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ دنیا میں پیار دکھاتے پھرتے ہیں نا، قیامت کو سگی ماں بھی بھاگ جائے گی۔ بہرحال یہ قرآن کی آپ 33 نمبر آیت کو اس میں پڑھیں گے سورہ لقمان کی، تو یہاں تک آپ کو بڑی چیزیں واضح ہیں۔ اس سے آگے سورہ سجدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان دو صورتوں کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ اس صورت کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو اس کی 4 نمبر آیت جو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں جی 6 دن اللہ کو اتنی ضرورت کیسے پڑ گئی دنوں کی، کن فیکون پر فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کو محتاجی نہیں تھی نا، اللہ کے پاس مٹیریل کم تھا، نہ کوئی مسئلے تھے، وہ چاہے بنانے پہ آئے تو بچہ ایک لمحے سے پیدا کر سکتا ہے، ہر چیز بنا سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں وہ 9 مہینے رکھتا، اس کی مرضی ہے کس طرح بناتا ہے وہ۔ آدم کو بنانے پہ آئے تو بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ تو یہ مثالیں جو سمجھنے والی ہیں نا، وہ آپ جب قرآن پر فکر کریں گے، غور کریں گے تو انشاءاللہ بڑا کچھ آپ کو اس کو پڑھنے اور سیکھنے سے ملے گا۔ اس سے آگے اللہ نے مشرکین اور مومنوں کا تقابل جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ روم میں نا اللہ نے مشرکین عرب کی اخلاقی حالت کا تذکرہ کیا، اور سورۃ لقمان میں مسلمانوں کے کردار کا تذکرہ کیا۔ اس صورت میں اللہ نے مسلمان اور مومنوں، یعنی مشرکین اور مومنوں کے درمیان جو تقابل بنتا ہے نا، ان کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا تو کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کی طرح جو نافرمان ہے وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ اپنے 18 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آپ سمجھتے ہیں کہ مومن جو ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور جو نافرمان ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ برابر لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 20 نمبر آیت تک اللہ نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے۔ اس سے آگے اللہ نے گناہوں کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ اس صورت میں 22 نمبر آیت میں یہ سمجھا رہی صورت کی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ بڑا عذاب قیامت کو ملنا ہے، جہنم میں جاتے وقت ملنا ہے۔ دنیا میں بھی بڑے عذاب ہوتے ہیں لیکن اللہ پھر چھوٹے چھوٹے عذاب ہر کسی کو ہر موقع پر دیتا رہتا ہے، یعنی تکالیف دیتا رہتا ہے کہ شاید یہ لوٹ آئے۔ تو اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیلی کچھ باتیں کی ہیں سورت کی۔ اس سے آگے سورۃ الاحزاب ہے، اللہ اکبر۔ سورۃ احزاب، غزوہ احزاب جو ہے جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ احزاب جب 5 ہجری کو نا یہودیوں نے عرب کے پورے قبائل میں ایک مہم چلائی کہ اسلام سے چھٹکارا کیسے پایا جائے، انہوں نے پلان کیا کہ مدینہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور جب مدینہ پر سب مل کر چڑھائی کریں گے تو مسلمان کم سے تھوڑی سی تعداد میں یہ مارے جائیں گے۔ سارے یہودی انہوں نے ارد گرد کے سارے اکٹھے کر لیے، اور دوسری بڑے بڑے جو قبائل تھے کافروں کے وہ بھی اکٹھے کر لیے، یعنی سارا کفر اکٹھا ہو کر مدینہ چڑھائی کرنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ نے کہا کہ ہماری اگر ان سے جنگ ہوتی ہے تو وہ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا ڈیفینس سسٹم مضبوط کرنا ہے، تو بہترین حل ہے کہ مدینے میں رہ کر کریں، ان کو داخل ہی نہ ہونے دیں۔ فرمایا اس کی مثال دی، ایک صحابی نے خندق کھودتے ہیں، فرمایا کہ ایک طرف
اس طرح کے دو بغات ہیں، ایک جانب اور دوسری جانب بھی بغات ہیں، اور ایک طرف پہاڑ اس طرح کی شکل کے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی پتھریلی اس پتھروں سے ڈھکی ہوئی زمین پر وہ لڑ نہیں سکتے آ کر، صرف ایک رستہ بکتا ہے جہاں پر اس بچتے ہوئے رستے پر وہ جو ہے حملہ کر کے داخل ہو سکتے ہیں مدینہ میں، اور میں کہ اس میں نہر جتنی بڑی کھلی چوڑی خندق کھودی گئی تاکہ جس میں گھوڑا بھی وہاں پر سوار نہ گزر سکے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اب اس میں پڑھیں گے غزوہ احزاب کو، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظالموں کو انجام کے طور پر، یعنی ان کو کس طرح ذلیل و رسوا کر کے اللہ نے وہاں سے بھیجا۔ وہ آ کر انہوں نے خیمے لگا لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے تیز آندھیاں بھیج کر ان کے پکے پکے کھانے، ہنڈیا، خیمے، جانور، ایسی اللہ نے آندھی بھیجی، سب کچھ چھوڑ گیا اور وہ الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ سے منافقین کا کردار بھی اللہ نے بیان فرمایا، 14 نمبر آیت کو پڑھیں گے نا، اللہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں کہ ایمان والے بھی آزمائے گئے اور ہلائے گئے، یعنی سخت طریقے سے۔ اور جب منافق لوگ تھے نا، وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں کچھ بیماری تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ رسول سے جو سیکھا، جو کیا نا، یہ صرف دھوکہ ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ صرف جھوٹ ہی ہے۔ تو اللہ نے ان کا جھوٹ یعنی کردار جو ہے نا وہ اللہ نے سامنے کر دیا مسلمانوں کے، یہ کیا کرتے ہیں۔ تو مومنوں کا کردار بھی اللہ نے بیان کیا کہ جب مومن لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، یہ بالکل وہی لشکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشرکین کی فوج کو، یعنی وہ جو سارے جمع ہو کر آئے تھے، اللہ نے غصے سمیت لٹا دیا۔ غصہ کر رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں کچھ کر سکے اتنے دن رہ کر۔ فرمایا کہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا تھا اس کے تحت ان کو شکست دے دی۔ تو بہرحال یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ پھر اس سے آگے کیونکہ مکہ کے دشمن جو تھے یہودی، ان کے خلاف مسلمان جیت چکے تھے، اگلے اس بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے، کس طرح بالکل یہودیوں کو مدینہ سے نکال کر پاک کیا اور ان کے جو بڑے بڑے قبائل تھے اس پر مسلمانوں نے کیسے قبضہ کیا اور کیسے فتح حاصل کی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یعنی جب لڑائی ختم ہو جائے نا، پھر معاشرہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جو معاشرہ تعمیر نہیں کرتے، جنگ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے جنگ نہیں مانگنی چاہیے، جنگ لگ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا۔ اسلامی معاشرت کے اہم اصول بھی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے سامنے بیان فرما دیے ہیں۔ تو اس سپارے میں انشاءاللہ جو ہم نے پڑھی ہیں وہ غزوہ احزاب کی باقی بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اس بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔